اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے. تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں. میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں. ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم ہوتا نہیں تبلیغ، علم کے بغیر تبلیغ. بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہے گا. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے. لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتی. اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے. ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو. ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی. اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے. دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو. یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے. مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے. لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری. ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے. تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی آگے پہنچاؤ. اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو. یہ عجیب تفسیر ہے بھائی. لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے. اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں، مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، ہم بھی بچوں میں رہیں گے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں. انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے. تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے. یہ تو دفاعی کام ہے نا. یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی. جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے، یہ جز ہے، جز. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو،
اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد